چاہیے، یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔ تو آواز آتی تھی جامی خیریت سے جا اور خیریت سے واپس آ۔ اسی لیے عبد الرحمن جامی بار بار الحمدللہ العلی الاحد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر ساما مددی، غوث اعظم بمن بسر ساما مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مددی، قادریم علیہ یا غوث اعظم بزنم، قادریم علیہ یا غوث اعظم بزنم، رمز شیخ احمد آزاد خان قطب عالم بزنم. یہ بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے. شادی جناب غلام مصطفیٰ صاحب کی اہلیہ حج و زیارت سے واپس آئی ہیں. اسی لیے پورا گھر، سارے رشتے دار اور تمام اہل محلہ خوش ہیں. اور یہ سب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ خوشی کی علامت ہے کہ حج و زیارت سے فارغ ہو کر کے آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت کرنے میں توفیق عطا فرمائے. اور اسی خوشی کے موقع پر غلام مصطفیٰ صاحب نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا. اس نے علماء کو مدعو کیا، شعراء کو مدعو کیا. آپ کے سابق خطیب و امام اور موجودہ امام صاحب حضرت مولانا عبدالمجید صاحب، اور ابھی آپ نے بہترین تقریر سماعت فرمائی خطیب اہل سنت حضرت مولانا فیاض القادری صاحب سیوان سے، اور شاعر اہل سنت شہنشاہ نغمات جناب شکیب رضا برکاتی صاحب، ساتھ ہی ساتھ مداح رسول جناب واجد رضا برکاتی، اور مداح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ارشد رضا صاحب، اور دیگر حضرات اسٹیج پر رونق افروز ہے. سب کی دعا لیتے ہوئے وقت معین پر انشاءاللہ تو میں کچھ عرض و معروض پیش کروں. اس سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہر بزم جنت ہم غلاموں کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے میں ہم سبوں کو حاضی بنائے اور غلام مصطفیٰ صاحب نہیں جا سکے مگر ان کی اہلیہ اس منصب اور اس مرتبے کو حاصل کر کے آ گئی ہے، جو مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے، جو حج کر کے آتا ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاجی حج سے فارغ ہو جاتا ہے، حج کمپلیٹ کر لیتا ہے، تو فرشتے اس حاجی کے پیٹھ پر تھپاتے ہیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حج اسلام کا ایک بہت عظیم بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکات۔ انہی میں سے ایک حج ہے۔ حج کرنا یہ اس پر ضروری ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو راستے کی استطاعت رکھے وہ اللہ کے لیے حج ضرور کرے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے حج کرے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، لوگ مجھے متقی سمجھیں گے، تو ایسے لوگوں کے حج کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حج جب بھی ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے جب حج کرتا ہے تو اس کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ حج کر کے آئیں تو ان سے ضرور مصافحہ کرنا چاہیے، ملاقات کے لیے جانا چاہیے، اس لیے کہ ہماری گنہگار آنکھوں نے ان مقدس مقامات کو نہیں دیکھا ہے، مگر جن آنکھوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے مصطفیٰ کے روضے کو دیکھا ہے، گنہگار آنکھوں سے ان آنکھوں کی زیارت کیا ہے۔ اسی لیے حج جس پر واجب ہو جائے اسے کر لینا چاہیے۔ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے صحت ضروری ہے۔ اگر صحت ہے اور صاحب استطاعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹکٹ کے خرچ برداشت کر سکتے ہیں، تمام زیادہ راہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور صحت بھی ہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ آپ پر حج کرنا اب ضروری ہے، مگر آج کل ہم اور آپ حج نہیں کر پاتے ہیں، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صاحب استطاعت کے باوجود وہ اگر حج نہ کرے تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا تو وہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو۔ اتنی بڑی وعید ہے کہ اگر کوئی حج نہ کرے استطاعت کے باوجود تو وہ یا تو یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو استطاعت والا ہو، مالدار ہو، صحت مند ہو اور وہ حج نہ کرے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ محروم ہے۔ وہ محروم ہے جس کو نبی محروم کہہ دے، اسے کوئی خوش نصیب کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ شخص بد نصیب ہے جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، مگر جو انسان حج کے لیے جاتا ہے تو سنتے
چلے کہ حج جانے والے کو کیا کیا انعام ملتا ہے۔ مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب کی اہلیہ جب اپنے گھر سے نکلی ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حاجی حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور کتنی سواریاں اس زمانے میں اونٹ سے لوگ سفر کرتے تھے، تو اونٹ کے کتنے قدم ہوں گے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، آج کا زمانہ اونٹوں کا نہیں، آج کا زمانہ گھوڑوں کا نہیں، آج کا زمانہ خچروں کا زمانہ نہیں، بلکہ آج کا زمانہ کاروں کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ پلین کا زمانہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے جب ارجن صاحبہ جب نکلی ہوں گی، بھائی کار گئی ہوں گی، گیا گئی ہوں گی، وہاں سے فلائٹ لے کر کے کولکاتہ گئی، وہاں سے فلائٹ لے کر کے وہ سعودیہ پہنچی، تو یہ کتنے بھی مسافت رہتے ہیں۔ اب اونٹ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک حاجی کو 1,00,000 ثواب ملتا ہے، 1,00,000 نیکی ملتی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان مکہ پہنچ جائے اور وہ حج کرنے کے لیے جب جا رہا ہے، تو اگر وہ پیدل وہ طواف زیارت کے لیے جائے، پیدل وہ مینا جائے، پیدل وہ مزدلفہ جائے، پیدل وہ عرفات جائے، پیدل وہ صفا اور مروہ کرے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر سے جانے پر ایک قدم پر 1,00,000 نیکی ہے، مگر وہاں جب حاجی چلے گا تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے 7 کروڑ نیکی عطا فرمائے گا، 7 کروڑ نیکی عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے، اور کوئی پیسے رکھ کر کے حاجی نہیں بنتا، پیسہ ہو، صحت ہو، اس کے باوجود وہ انسان حج نہیں کر پاتا ہے۔ حاجی وہی ہوتا ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں، جسے مصطفیٰ اپنے روضے پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، وہی حاجی بنتے ہیں اور وہی حاجی کی کہلاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ غلام مصطفیٰ صاحب کے اہل خانہ کے لیے بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ غلام مصطفیٰ صاحب حج پر تو نہیں گئے، مگر انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھیجا اور وہ حج کر کے آئی ہیں۔ جو حاجی حج کر کے گھر میں آ جاتا ہے تو اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ حاجی اپنے خاندان والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرتا ہے اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے۔ 400 لوگوں کی شفاعت ایک حاجی کرتا ہے، 400 لوگوں کی شفاعت خاندان والوں سے اپنے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک حاجی کے لیے ہی خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ جو خاندان والے ہیں ان کے لیے بھی مسرت کی بات ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں حج کر کے آیا ہے، اور جب انسان حج کر کے آتا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ حج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسی لیے نا پیسے خرچ ہو جائیں گے، پیسے ہی کے لیے تو حج نہیں کرتے کہ پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو تو ساتھ میں عمرہ کیا کرو، حج کرو تو عمرہ بھی کر لیا کرو، کیونکہ حج یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور عمرہ مال میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ تو جو حاجی بن جاتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے مالا مال فرما دیتا ہے، اللہ اسے امیر بنا دیتا ہے۔ میں نے تو آج تک کسی حاجی صاحب کو غریب نہیں دیکھا، آج تک کسی حاجی کو میں نے غریب نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ حج کے صدقے، عمرہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حج ایک اس پر فرض ہے جو مالک نصاب، جو صاحب استطاعت ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ
لوگ مالک نصاب ہیں، مالک یہ استطاعت رکھتے ہیں، تو ان پر حج کرنا فرض ہو گیا۔ اور جو آدمی نہ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ تو وہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا نصرانی۔ مگر عام طور پر ہمیں اور آپ کو سوچنا اور کرنا ہے کہ حج کرنے کے لیے جب ہم اور آپ جاتے ہیں، اور جب پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا ہے، اللہ کا جلوہ دیکھ لیا ہے۔ اور مکہ المکرمہ میں وہ ہے، ہر عمل پر ثواب مل رہا ہے، وہ طواف کر رہا ہے، نیکی مل رہی ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، نیکی مل رہی ہے۔ مگر جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب وہ طواف کرتے ہیں تو طواف سے پہلے خانہ کعبہ میں ایک پتھر نصب ہے، جس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے، حجر اسود کہا جاتا ہے۔ وہ پتھر دنیا کا نہیں بلکہ وہ پتھر جنتی پتھر ہے، اور تمہیں لاکھ لوگوں کے گناہ کو چوس چوس کر کے وہ پتھر کالا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے، اچھا بتائیں کہ حج کب فرض ہوا؟ نماز کے بارے میں جو آپ نے سنا، حج کب فرض ہوا؟ مسلمانوں کا حج کرنا کب فرض ہوا؟ ہجری 9 میں حج کرنا فرض ہوا ہے۔ ہجری 9 میں، ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 1444۔ اور فرض کب ہوا؟ ہجری 9 میں فرض ہوا، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا، مگر حج کی فرضیت سے پہلے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ حج کیا ہے۔ جب حج کرنے کے لیے گئے تو سب سے پہلے حجر اسود کے پاس گئے، جو کالا جنتی پتھر ہے، وہاں حضرت عمر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے لبوں سے پتھر کو چومتے ہیں اور اپنے ہاتھ پتھر پر رکھتے ہیں۔ بظاہر دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ مصطفیٰ پتھر کو چوم رہے ہیں، مصطفیٰ پتھر کو ہاتھ لگا رہے ہیں، مگر پتھر زبان حال سے کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، یہ درخت آپ کا سجدہ کر رہے ہیں، یہ جنت بڑی سجدے کر رہے ہیں، مگر یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ اسی لیے آپ تشریف لے آئے۔ دنیا والوں کو لگے کہ مصطفیٰ پتھر چوم رہے ہیں، مگر میں پتھر ہو کر مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہا ہوں، پتھر ہو کر کے مصطفیٰ کے لبوں کو چوم رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے جب ہاتھ رکھا تو پتھر اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چوم رہا تھا۔ یہ حج کرنے والے کو سعادت ملتی ہے کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ حجر اسود کا بھی دیدار کرتے ہیں، موقع ملتا ہے تو چوم بھی لیتے ہیں، نہیں تو ہاتھ لگا دیتے ہیں۔ اور جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں۔ وہ مقام ہے جس مقام پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مصطفیٰ کو مانگا تھا، اور جب اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا تو وہی پتھر نرم ہو گیا تھا، اور آج بھی وہی پتھر خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ ہر حاجی پر ضروری ہے کہ جب حج کرنے کے لیے جائے تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھے، اور جو حاجی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو حاجی صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ میدان مینا میں جب حاجی قیام کرتا ہے تو فرشتے اس کی آمین پر، اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور مینا سے جب
وہی آدمی جب میدان عرفات کی طرف چلتا ہے، میدان عرفات وہ جگہ ہے کہ میدان عرفات اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان اگر یہاں کی دعا کی قبولیت کے بارے میں اگر شک کرے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی شک کرے کہ عرفات میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب حاجی عرفات میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر، اور ارشاد فرماتا ہے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حاجی کے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں میدان عرفات میں پہنچا تو سب چیزوں کے لیے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لیا، مگر حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے سوال کرنا چاہا تو اللہ نے روک دیا کہ میرے محبوب یہاں سوال نہ کرو۔ جب اللہ کے نبی مزدلفہ میں چلے گئے تب وہاں پر جو دعائیں کی ہیں اللہ نے حقوق العباد کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، میں آپ سے عرض کروں کہ حاجی کے ہر عمل پر اللہ ثواب حج ایک ایسا مرتبہ والا عمل ہے کہ حاجی کہیں کا حاجی مگر لباس بولی ایک ہوگی، کلمہ زبان پر ایک ہوگا، چاہے وہ عربی بولنے والا ہو، چاہے فارسی بولنے والا ہو، چاہے انڈین ہندی بولنے والے ہو، پاکستانی اردو بولنے والے ہو، بنگلہ دیشی بنگلہ بولنے والے ہو، انگلینڈ والے انگریزی بولنے والے ہو، کسی ملک سے آئے مگر جب وہاں پر پہنچیں گے تو سب کا لباس ایک ہوگا، سب کی بولی ایک ہوگی، وہاں پر دو کپڑے ہوں گے، ایک تہمت ہوگا اور ایک تہمت ہے اور ایک چادر ہے، لپیٹ کر کے ایک ہی بولی بولنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور جب ہر حاجی جب زبان سے کہتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، اس نے اپنے پسند کا لباس چھوڑ دیا ہے، اس نے پسند کا کھانا چھوڑ دیا ہے، اس نے پسند کی بولی بولنا چھوڑ دیا ہے، یہ پہنا ہے تو میری رضا کے لیے پہنا ہے، یہ بولا ہے تو میری رضا کے لیے بولا ہے، یہاں آیا ہے تو میری رضا کے لیے آیا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات میں سارے حاجیوں کے خطاؤں کو اللہ ہر حاجی کی مغفرت فرما دیتا ہے پروردگار۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو فوراً ارادہ کر لیجیے، فوراً ارادہ کیجیے جانے کا۔ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سبیل پیدا فرما دے گا اور آپ بھی حاجی بن کر کے واپس آ جائیں گے۔ حاجی کہتے ہیں جس کو حج لغت میں ارادہ کر کہتے ہیں، اور حاجی کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو خانہ کعبہ کا سفر کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں اسے حاجی کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان حج کر لیتا ہے ہر عمل پر اسے ثواب ہے، نیکی ہے، جب حج سے فارغ ہو گیا تب حاجی صاحب کے قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے۔ اب حج سے فارغ ہو گئے، اب چلو چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو۔ اسی لیے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نے فرمایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، مکہ میں تمہیں نیکی ملے گی، مکہ میں گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ مصطفیٰ سے پہلے جسے یثرب کہا جاتا تھا اور میرے مصطفیٰ کے جلوہ ہونے سے وہ شہر مدینہ بن گیا ہے۔ جب حاجی ہاتھ سے فارغ ہو کر جب مدینہ جاتا ہے اور جیسے ہی مصطفیٰ جانے رحمت کے روضے پر نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کرنی اس پر میری شفاعت واجب ہو۔ حضرت
شفاعت دوسری حدیث میں علت لہو شفاعتی مجھ پر شفاعت حلال نیکی والا پھنسے گا ہے نا بنا دیجئے کہ شفاعت میں اور نیکی میں فرق کیا ہے نیکی انبار ہے پہاڑ کے جیسا آپ رب کی بارگاہ میں ثواب لے کر کے پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ کہے بندے جان تیری نیکی قبول نہیں بندہ کیا کرے گا نیکی لے کر کے بھی بندہ کامیاب نہیں ہوگا اگر اللہ کہہ دے کہ میں نے رد کر دیا ہے کچھ نہیں کر سکتی مگر شفاعت وہ ہے کہ مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے کہیں پروردگار اسے معاف کروا دے اس کے خطا کو معاف کر دے مالا اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر جنت عطا فرما دے جب مصطفیٰ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی سفارش کو رد نہیں کرے گا یہی تو وجہ ہے ملا علی قاری نے بیان کیا ہے کہ حشر کا میدان برپا ہوگا سارے انسان وہاں موجود ہوں گے ہر فرقے کے لوگ وہاں موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے رسول کو بیٹھائے گا جبکہ اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے مصطفیٰ کو بیٹھائے گا تاکہ لوگ دیکھ سکے کہ میری بارگاہ میں مصطفیٰ کا مقام کیا ہے میری بارگاہ میں مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے اپنی کرسی پر بیٹھائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ محبوب آج میں کسی کے خطاؤں کو نہیں دیکھوں گا بلکہ تو جسے چاہے گا میں اسے معاف کر کے جنت عطا کروں گا اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد تو جو حج کر کے آتا ہے گویا کہ وہ جنت کی گارنٹی لے کر کے آیا جنت کی گارنٹی یہ ہے کہ مصطفیٰ میری شفاعت کریں گے اور اللہ مصطفیٰ کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا بلکہ اللہ مصطفیٰ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا یہ بڑی ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے تمام گھر والوں کے لیے کہ عبدالمصطفیٰ صاحب غلام مصطفیٰ صاحب کے لیے وہ شہر ہے جہاں آخری نبی کا قیام ہونے والا ہے ہجرت فرما کر کے یہی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے وہ بادشاہ اتنا سنتا ہے تو سننے کے بعد کہتا ہے کہ سنو سنو میں اس وقت تک تو نہیں زندہ کر پاؤں گا مگر تم لوگوں کو گواہ بناتا ہو کہ آنے والے پیغمبر پر میں ایمان لاتا ہوں اور اپنے میں سے جو 700 علماء ہے میں مدینہ طیبہ میں 701 گھر بناتا ہوں 701 گھر بنایا 700 گھر وہاں کے علماء کے لیے اور ایک گھر بنایا بڑا سا گھر بنایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بیان کیا اس نے کہ 700 کمرے جا رہا ہوں تم لوگ یہی آباد رہو ایک چٹھی میں لکھ کر کے دیتا ہوں ایک خط میں لکھتا ہوں جو نسلین بعد نسلین تم پہنچاتے رہنا اور مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا دینا حضرات گرامی وہ شخص بنایا اور تم عالموں میں سے سب سے بڑے عالم کو کہا کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں رہیے چراغ بتی آپ کیجیے اور اس گھر کی صاف صفائی کرتے رہیے حضرات گرامی وہاں پر لوگ رہتے رہے وہاں پر لوگ بستے رہے اور بستے بستے مصطفیٰ جان رحمت کا دور آ گیا ہے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے یہاں ٹھہر جائیں یا رسول اللہ میرے یہاں ٹھہر جائیں یا رسول اللہ میرے یہاں قیام فرمائے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ ارے سنو سنو میں جواب نہیں دوں گا یہ میری اونٹنی ہے اس جگہ بیٹھ جائے گی وہی جگہ میں قیام کروں گا اور وہ اونٹنی خدا کی طرف سے مانگو کرتی ہے اور یہی اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے یہی وہ گھر ہے جس گھر کو ہزاروں سال پہلے بادشاہ نے بنوایا تھا اور انہی کے خاندان میں سے حضرت ابو ایوب انصاری
انصاری تھے تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ابو ایوب انصاری کے یہاں مسلم تھے. یا رسول اللہ میں مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں. تو آواز آتی تھی جامی خیریت سے جا اور خیریت سے واپس آ. اسی لیے عبد الرحمن جامی بار بار کرتے رہے. آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے عالم دین ہیں اور اللہ کے نبی ہیں عبداللہ بن مبارک. حضرات آپ نے عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا. وہ حج تو کر چکے تھے, نفل حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. جب وہ کوفہ پہنچتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں, کہتے ہیں چلو مارکیٹنگ کر لیا جائے, سامان وغیرہ خرید لیا جائے. کوفہ شہر جاتے ہیں, خرید لیتے ہیں, دن بھر تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں دریا کے کنارے آرام کر لیتا ہوں. دریا کے کنارے جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک لڑکا پوش خاتون ایک نمبرے تصور کریں حضرات, تصور کریں, سوچیں تصور میں لائیں. کہیں ایسا ہو جائے کہ اے کاش کوئی, آپ جب تصور کریں گے کہ ہم مدینہ جانے والے ہیں یا جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کوشش میں کامیاب ہوں گے. یہ کاش کوئی آ کر کہہ دے میرے کانوں میں, کہہ دے میرے کانوں میں, کیا چل تجھ کو مدینے میں مصطفیٰ بولا مصطفیٰ